الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لوگوں کو ہم نے تمہارے سامنے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی حق اور باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، ہے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تم کو کڑک نیا لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر بھی ہم عنایات فرمائیں گے۔ پھر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے ان کی نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، اپنی لٹیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا، تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہے ہو، یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ جزا اور سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہٰذا وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے اور جو ان سے پہلے یہود ہوئے اور جو نصارہ اور سابی کہلائے، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے،
اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آگے یہود کو اثر نو مخاطب کر کے پہلے تو ایک مختصر تمہید میں ان کو اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ فضیلت اور بزرگی تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ اس میں نہ تو تمہارے استحقاق کو کوئی دخل ہے، نہ تمہارے خاندانی شرف کو۔ اس وجہ سے اس قسم کی کسی وہم یا گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس دعوت حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے، ورنہ یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا ہوگا۔ تمہارے فرائض سے متعلق نہ تو دوسروں سے سوال ہوگا، نہ دوسرے تمہاری طرف سے کوئی جواب دیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ کے چند اہم واقعات کے حوالے دے کر ان کے سامنے 3 حقیقتوں کو واضح کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جتنے انعامات کیے ہیں سب تمہاری ناشکریوں کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے کیے ہیں۔ تمہاری پوری تاریخ شاہد ہے کہ تم اپنی ناسپاسی اور ناشکری کے سبب سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہی کرتے رہے ہو، لیکن اس نے تمہارے اس کفرانی نعمت کے باوجود تم کو اپنے احسانات سے نوازا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اپنے تقدس اور تقرب کا بہت زیادہ غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ تم کو جو نعمت بھی خدا نے بخشی ذمہ داریوں اور فرائض کے ساتھ بخشی، خاندانی ورثے کے طور پر نہیں بخشی۔ چنانچہ تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ جب جب تم نے کسی نعمت کا حق ادا کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوتاہی کی، تم پر مار بھی پڑی اور بہت ہی سخت پڑی۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی کوئی شرف یا تقرب اس کے ذاتی یا خاندانی استحقاق یا کسی گروہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ سارا مضمون آیت 47 سے شروع ہو کر 62 پر ختم ہوتا ہے، اور مقصد اس ساری تفصیل سے بنی اسرائیل کو ان کی ان بیماریوں کو دور کرنا ہے جن کے سبب سے قرآن کی دعوت ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ ناظرین، یہاں اس کے بارے میں ایک خصوصی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کچھ مفکرین اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو اہل کتاب اپنے صحیفوں کی تعلیمات پر نیک نیتی سے عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید میں ان کی نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ ان کے خیال میں مسلمان، یہود، نصارہ اور صابئین تمام قابل ذکر مذہبی گروہوں کے بارے میں قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح نجات کا باعث ہوگا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایسا سمجھنا اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ہی ممکن ہے، کیونکہ اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو اس صورت کے بنیادی مضمون سے ہی واضح ہے جس میں رسول اللہ اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تو اس بات کا بیان ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ کسی مخصوص خاندان یا فرقے یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہر چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاندان یا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے، اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس کی حقیقت واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت کی سبب سے اپنے آپ کو وہ نجات یافتہ گروپ جو سمجھنے لگے ہیں، تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے۔ خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لیے اصلی چیز اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک خاص تنبیہ ہے۔ فرمایا ہے کہ مسلمان ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں بحیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں۔ ان میں کسی کو بھی خدا کے ہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہے۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس فہرست میں سر فہرست مسلمانوں کو رکھا ہے، جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اگر بحیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی کی عزت توقع کر سکتے ہیں تو مسلمان کر سکتے ہیں،
جن کو خدا نے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری ملت اور خیر امت کی حیثیت سے مابعوث فرمایا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر ان کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر آخر میں سابعین کا ذکر کیا ہے جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرقے کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گمنام اور بے حیثیت ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچے سے اونچا مقام حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح یہود نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو خدا کی ایک محبوب قوم سمجھ رکھا تھا، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایمان اور عمل صالح کی ذمہ داریوں سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف دوسروں کے لیے ہی ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ عارضی طور پر ہے۔ اس طرح مسلمان بھی امت مرحومہ میں ہونے کا یہ مطلب سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے لیے تو بہرحال خدا کے ہاں معافی ہے، خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ یہ آیت اس قسم کے تمام توہمات کی جڑ کاٹتی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر سب سے پہلے جو پرکھے جائیں گے ان میں مسلمان سر فہرست ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔